علمدار علمدار اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ وعترتہ طیبین الطاہرین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں 2 محرم کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ جب امام علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا تو امام نے سب سے پہلے اپنے ساتھ آنے والے اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کو اس زمین کی حقیقت بیان کی، اور اس کے بعد مستورات کو آنے والی آزمائش سے آگاہ کیا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امام نے فرمایا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، یعنی ایسے قیام نہیں کریں گے، پہلے اس کی رقم ادا کریں گے اور اسے اپنی ملکیت بنا کے اس پہ قیام کریں گے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی قبیلے والوں نے سنا کہ امام رکنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فوراً امام سے کہا کہ امام اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ کچھ آگے رک جائیے، یعنی اس قرے پہ قیام نہ کریں جہاں آپ موجود ہیں۔ قیام کرنا چاہتے ہیں تھوڑا آگے قیام کر لیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زمین نبی اور اولاد نبی کو راس نہیں آتی ہے۔ جب کوئی نبی گزرا تاریخ میں یا نبی کی اولاد، اس کے جسم سے اس مقام پہ خون جاری ہوا۔ اور یاد رہے کہ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں تھی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قبیلے والوں کے درمیان مشہور ہو گئی تھی، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کے شواہد ہمیں روایات میں ملتے ہیں۔ ظاہر میں عرض کر چکا کہ ہمارا ہدف یہ کہ مختصر دورانیے میں ایک مناسب معلومات دینا، لہٰذا یوں تو دسیوں روایات ہیں جو اس مطلب پہ دلیل ہیں، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے 3 سے 4 مختصراً روایات پیش کروں گا کہ جہاں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ جب کوئی نبی گزرا یا نبی کی اولاد وہ اس زمین پہ مصیبت کا شکار ہوا۔ مثلاً روایت کہتی ہے جناب آدم علیہ السلام کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ اتارا تو آدم حوا سے جدا تھے، اور جناب آدم نے حوا کی تلاش میں دنیا کا سفر کیا۔ جب اس زمین کربلا سے گزرے تو آدم کا پیر زخمی ہوا روایت کے مطابق، اور بے تحاشا خون جناب آدم کے جسم سے جاری ہوا۔ فوراً پروردگار سے مخاطب ہوئے پالنے والے، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ یہ میرے جسم سے اتنا خون کیوں جاری ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے جناب آدم کو یہ خبر دی، اے آدم تم نے کوئی خطا نہیں کی ہے، بلکہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں تمہاری نسل سے آنے والے ایک ہمارے مقرب اور محبوب ترین بندے کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ لہٰذا اس کی موافقت میں، چونکہ تم اس کے باپ ہو، اس کی موافقت میں تمہارے جسم سے بھی خون جاری ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناب نوح کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب سیلاب آیا اور جناب نوح کی کشتی کربلا کے مقام سے گزری تو طوفان کا شکار ہوئی، تلاطم کا شکار ہوئی، کئی دن تک طوفان میں پھنسی رہی۔ بالآخر سوال کیا، پالنے والی کیسی زمین ہے؟ پروردگار نے جناب جبرائیل کے ذریعے نوح پہ وحی کی کہ نوح یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا، لہٰذا جو نبی گزرے گا یا جو نبی کی اولاد گزرے گی وہ یہاں مصیبتوں کا شکار ہوگی۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے مختصراً کہ جب اس مقام سے گزرے تو جناب ابراہیم کے سر پہ چوٹ لگی اور سر اقدس سے ابراہیم سے بے تحاشا خون جاری ہوا۔ یہاں بھی سوال ہوا پالنے والے کیسی زمین ہے؟ فوراً جواب آیا کہ یہاں تمہاری نسل سے آنے والے آخری نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا، لہٰذا جو نبی گزرے گا اس کی موافقت میں اس کے جسم سے بھی یہاں خون جاری ہوگا۔ اسی طریقے سے ملتا ہے جناب اسماعیل، موسیٰ اور دیگر نبی جب گزرے کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوئے، پریشانی کا شکار ہوئے۔ خود اگر آپ اس لفظ کربلا کو دیکھیں جس کے اوپر 2 محرم امام نے قدم رکھا، یہ لفظ مرکب ہے 2 الفاظ کا، ایک کرب دوسرا بلا۔ جب یہ 2 الفاظ مل گئے تو بنا کربلا، یعنی یہ زمین کرب کی زمین ہے، بلا کی زمین ہے۔ لیکن یہاں میں
اس وضاحت کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرب اور بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ شہادت امام حسین سے پہلے پہلے تک ہے۔ جہاں اس سرزمین پہ امام حسین کا اور ان کے اصحاب کا مقدس لہو گرا، اس زمین کا مقدر بدل گیا۔ وہ زمین جو کرب اور بلاؤں کی زمین تھی، قتل امام حسین کے بعد وہ خدا کی رحمت اور برکت کی زمین بن گئی۔ وہ زمین اتنی مقدس ہو گئی کہ اس زمین کی خاک خاک شفا بن گئی۔ وہ زمین اتنی مقدس ہو گئی کہ روایت کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے آسمان سے زمین کربلا پہ زمین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور روایت کے مطابق جو 70,000 ایک مرتبہ آ گئے انہیں قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی اتنے زائر ہیں آسمان پہ اس زمین کربلا کے۔ بہرحال تو یہ جو کچھ ہے وہ شہادت امام سے پہلے پہلے تک ہے۔ جیسے کہ امام، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں نبی اور نبی زادے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ امام نے فوراً بتایا کہ مجھے بھی یہاں ایک امتحان لے کے آیا ہے، اور ہم بھی ایک ایسی آزمائش کے منتظر ہیں، ہم اس سے ناآشنا نہیں ہیں، یہ آزمائش مصیبت ہی ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے۔ امام نے بات بیان کی اور کہا کہ ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر امام آپ قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی قیام کر لیجئے، آپ کو قیمت دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے۔ مگر امام نے یہاں اصرار کیا اور قیمت ادا کی۔ روایت کے مطابق 60,000 درہم میں امام حسین نے اس زمین کو خریدا اور اپنی ملکیت بنا کے اس پہ قیام کیا۔ یہاں دو چیزیں جن کی طرف میں اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ امام حسین حجت خدا ہے، اور حجت خدا کائنات کی ہر شے پہ حق رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے۔ یعنی آسان کروں تو میرے مال پہ اگر مجھ سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ حجت خدا ہے۔ میری ملکیت، میری زمین، میری جائیداد پہ مجھ سے زیادہ کسی کا حق ہے، وہ حجت خدا ہے، امام وقت ہے۔ حتیٰ میری اولاد پہ مجھ سے زیادہ حق حجت خدا کا ہے، میری اپنی جان پہ مجھ سے زیادہ حق حجت خدا کا ہے۔ امام حسین حجت خدا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے، میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ یہ بہترین پیغام ہوگا میرے دیکھنے والوں کے لیے۔ امام کے پاس اتھارٹی، اگر امام چاہیں تو بنا قیمت ادا کیے بھی قیام کر سکتے ہیں۔ امام کے لیے مسئلہ نہیں، ولایت رکھتے ہیں، کائنات کی ہر شے پہ اتھارٹی رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، جو دوسری بات مجھے عرض کرنی تھی، یہاں تو خود قبیلے بنی اسد والے پیشکش کر رہے ہیں، امام جتنا جی چاہے قیام کر سکتے ہیں، ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے۔ مگر ولایت ہوتے ہوئے، ماورائے شریعت ولایت ہوتے ہوئے، پیشکش ہوتے ہوئے امام نے خریدا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں، گرچہ امام کے پاس شریعت سے بڑھ کے ایک اختیار ولایت ہے، مگر یہاں امام نے شریعت پہ عمل کیا، وہ ظاہری شریعت جو میرے اور ہم سب کے لیے اور امام کے لیے یکساں ہے۔ اختیار ہوتے ہوئے شریعت پہ عمل کر کے در حقیقت امام نے شریعت کی پابندی کو سمجھایا۔ امام اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہے، امام بتا رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح کہ جب میں اتھارٹی رکھتے ہوئے، ولایت رکھتے ہوئے شریعت کی اس انداز سے پابندی کر رہا ہوں، سوچو میرے چاہنے والوں کے لیے شریعت کی پابندی کتنی ضروری ہوگی۔ امام اپنے چاہنے والوں، اپنے عزاداروں کو پیغام دے رہے ہیں، سوچو میرے عزاداروں کے لیے حرام و حلال کی پابندی کتنی ضروری ہوگی۔ امام بتا رہے ہیں سوچو عبادات کی پابندی کتنی ضروری ہوگی، اور بالخصوص میری عزادار مستورات کے لیے پردے کی پابندی کتنی ضروری ہوگی، حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کتنی ضروری ہوگی۔ یا امام نے پابندی، شریعت کی پابندی کو سمجھایا کہ امام اتھارٹی رکھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، اور امام نے زمین کو خریدا۔ اور یا امام نے کچھ شرطیں رکھی کہ جن میں سے 2 شرطیں اس موقع پہ پیش کروں گا اور بات تمام ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے کہا میری شرطیں ہیں۔ ایک شرط امام نے جو عرض کی وہ یہ کہ جب لشکر یزید ہمیں قتل کر دے تو ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہ چھوڑنا، بلکہ جب ہم قتل کر دیے جائیں یہاں آنا، ہمیں دفنانا۔ سب سے پہلے بنی اسد کے مردوں سے کہا، روایت کہتی ہے مردوں کو بھیج دیا، خواتین کو بلایا،
کہ اگر لشکر یزید کے خوف سے تمہارے مرد نہ آ سکے تو تم عورتیں آ جانا، مگر ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہ چھوڑنا۔ روایت اس حد تک بیان کرتی ہے کہ جب خواتین کو بھیجا تو بچوں کو بلایا، کہ اگر لشکر یزید کے خوف سے ماں باپ نہ آئے تو تم بچے آ جانا اور کھیل کھیل میں ایک ایک مٹھی لاش ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ایک ایک مٹھی خاک۔ امام نے اتنی تاکید کی اور اس انداز سے وصیت کی، مگر کتنے افسوس کی بات ہے جس کام کے متعلق امام نے اتنی تاکید کی وہ کام ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اتنی تاخیر سے ہوا کہ زیارت ناہیہ میں ہمارے وقت کا امام کہتا ہے سلام ہو اس حسین پہ کہ جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی خاک پہ پڑا رہا، کوئی اسے دفنانے والا نہ تھا۔ پہلی شرط، اور اس منزل پہ دوسری شرط اس سے بھی اہم ہے۔ امام نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ اب قیامت تک جب اس زمین پہ میرا کوئی چاہنے والا آئے اسے 3 دن تک مہمان بنانا۔ قبیلہ بنی اسد سے امام یہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ ایک جملہ رک کے کہوں گا، اور یہ جملہ شاید اس وقت اہم ترین پیغام ہے، وہ یہ کہ ظاہر ایام ازا آ چکے، 3 محرم ہے، اور ہم نے امام حسین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اپنی مصروف ترین زندگی سے تھوڑا سا وقت عزاداری کے لیے خاص کر دیا۔ ٹھیک ہے ہماری زندگی بہت مصروف ہے، مگر ہم امام کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ وقت خاص کر چکے، اب مجلسوں میں جائیں گے، جلوسوں میں جائیں گے، ماتم کریں گے، فضائل مصائب امام حسین سنیں گے۔ یعنی اس وقت یہ وہ ہے جو ہم امام کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جانتے اس وقت امام نے ہمارے لیے کیا کیا؟ امام نے کہا دوسری شرط، اب قیامت تک کوئی چاہنے والا آئے اسے 3 دن تک مہمان بنانا، اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ کام ہے جو امام نے ہمارے لیے کیا۔ جو ہم امام کے لیے کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو امام نے کیا وہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا بدلہ ہم قیامت تک ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنی ہی عزاداری کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی ماتم کیوں نہ کر لیں۔ امام نے ہمارے لیے یہ کام کیا۔ اسی کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ پروردگار ہمیں اس معرکہ کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔